عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ماشاءاللہ ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ شامل رہیے گا ناظرین سلسلے میں۔ چلیں آج ابتدا میں آپ کو ایک عمل سکھاتا ہوں نا، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک وظیفہ بڑا شاندار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی نقصان ہو گیا نا تو اس کا بدل بھی آپ کو جلد مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ پہلے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، ہمارے یہاں عموماً لوگوں میں یہ مشہور ہے اور لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملے یا کسی کی وفات کی خبر ملے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتے ہیں عموماً۔ بھائی اگر کسی کے انتقال کی خبر ملے، کسی کا فون آئے، کسی کا میسج آئے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے بے ساختہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل پڑھنا چاہیے، اس وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ کسی اور موقع پر اگر ہم پڑھ لیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اب لوگ پھر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، خیریت تو ہے، کس کا انتقال ہو گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ مبارک کلمہ صرف کسی کی وفات پر ہی نہیں یا کسی کے انتقال کی خبر سننے پر ہی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت پر، بڑی سے بڑی پریشانی پر بھی یہ جملہ کہا جاتا ہے، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، جب بھی کوئی بیماری آ جائے یا کسی کے بیماری کا پتہ چلے، خود بیمار ہو جائیں، اللہ نہ کرے بیماری ہے، قرضداری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ نہ کرے بے روزگاری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، یا کسی ناگہانی آفات میں مبتلا ہو گئے، کوئی چیز گم ہو جائے، یا کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی ہمارا دل دکھائے، یا ہمیں ٹھوکر لگے، یا اللہ نہ کرے گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہاتھ سے کوئی چیز گری ٹوٹ جائے، موبائل گم ہو جائے، پیسے گم ہو جائیں، چوری ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کسی کام میں ہم الجھن کا شکار ہو جائیں یا ہمارا کوئی کام اٹک جائے، تو الغرض جملہ مسائل کے حل کے لیے کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھیں۔ اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے نا ناظرین، اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت، یہ یاد رکھ لیجئے گا ناظرین، بڑی زبردست حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اس کا انجام اچھا کرتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے کہ جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ بڑی کمال کی حدیث پاک ہے۔ تو جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ آ جائے نا تو کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جی، اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر لائٹ چلی گئی، جی، پنکھا بند ہو گیا، لائٹ بند ہو گئی، اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ حدیث پاک سناؤں میں؟ جی جی سنائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے کہ اچانک چراغ بجھ گیا، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ تو فرمایا کہ ہر مصیبت کے وقت یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی پڑھا جائے۔ ہاں، جیسے اب اندھیرا ہو گیا تو پڑھیں، لائٹ چلی گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ گمی ہوئی چیز پر بھی پڑھیں گے تو وہ مل جائے گی، یا تو وہ مل جائے گی یا پھر اس کا بدل آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھیں گے ناظرین کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، منتظر ہوں گے استخاروں کے لیے، روحانی علاج جاننے کے لیے۔ جی چلائیے گا کالز۔
میرا نام محمد اکرم ہے، میری والدہ نام منوارہ بی بی ہے، میرے کاروبار رکاوٹ ہے، استخارہ کر دیں یا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، وظیفہ بھی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا بیٹا ہے محمد راحیل، والدہ جی کا نام ہے صفورہ بی بی۔ جہاں بھی رشتہ کرتے ہیں تو رشتہ ہو کے ہی نہیں دے رہا، تقریباً 30 سال 36 سال تو عمر ہو گئی ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ ظفر اقبال، والدہ کا نام خورشید بی بی ہے۔ سر میرے سے اوپر نہ قرض ہی چڑھتا جا رہا ہے، قرض ہی چڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سر کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح جی، مزید کالز دیجیے گا۔ سر میرا نام ظفر اللہ اور میری امی کا نام سارا خاتون ہے۔ کہ میری روزے میں سر بہت تنگی ہے، 4-5 مہینے ہو گئے تو جناب قرضہ بہت ہو گیا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ظفر اللہ نام انہوں نے اپنا بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ پرانا غلام حسین اتاری، اس جسم اپنا دماغ جڑا رہتا ہے بالکل ہی، کوئی کام کو صحت بھی ٹھیک نہیں، گھر میں پریشانی لڑائی جھگڑا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ بھائی اپنی صحت کا بھی آپ خیال رکھیں، اچھی غذا کا بھی اہتمام کریں، باقی استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کا، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ نیکسٹ کال۔ حضور میں نے استخارہ کروانا ہے، میرے ایک دوست ہیں ثقلین مشتاق، ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، یہ جاب کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، ان کی جاب نہیں ان کو مل رہی نا، تو استخارہ بھی کر دیں، کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، اور دوسرا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام ابو بکر صدیق ہے، منڈی بابادین سے بول رہا ہوں۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے آپ کو ابو بکر صدیق بھائی، ابھی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیمار رہتے ہیں، ان کے گردے میں درد اور جسم میں ان کے درد رہتے ہیں، اور ان کو کسی کی بات سکھاتی نہیں ہے، اس کے بارے میں روحانی علاج معلوم کرنا تھا۔ صحیح، گردوں کے درد کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین شامل رہیے گا سلسلے میں، روحانی علاج کو شامل کرتے ہیں ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ اپنا چلیں روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجئے، استخارے ماشاءاللہ عدنان بھائی فرما رہے ہیں۔ یہ پہلے تو گردوں کے درد کے حوالے سے فرمائیے کہ اگر کسی کے گردوں میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض ڈائلیسس ان کو ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کا پرابلم ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ ایسا کوئی روحانی علاج کہ گردے میں اگر اللہ نہ کرے پتھری بھی ہونا، وہ پتھری بھی نکل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کے گردے میں تکلیف ہو یا اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو گئی ہو تو اس کے لیے سورہ علم نشرح یہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیجئے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کیجئے، اور مریض کو یہ پانی وقتاً فوقتاً آپ پلاتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے گردے کی تکلیف ہے، اور اگر اللہ نہ کرے گردے میں پتھری بھی ہے تو انشاءاللہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ۔ 7 مرتبہ فرمایا نا اپنے سورہ علم نشرح پڑھنے، سورہ علم نشرح صاحب۔ صحیح ہے، مزید بھی کچھ تھے یہ کاروبار میں برکت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے۔ جی ایک اس ٹائم بھی تھے قرض کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ قرض بہت ہو گیا ہے، قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ قرض کے حوالے سے ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما دیجئے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیے، اور صبح اور شام میں 100 بار یہ آپ وظیفہ پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے قرض کے خلاصی کے لیے، قرض ختم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل پہاڑ جتنا بھی اگر قرض ہوا تو وہ بھی اتر جائے گا۔ چلے ماشاءاللہ، دعا یہ جو فرمائی آپ دوبارہ اگر ارشاد فرمائے تو ناظرین کو چلو آسانی ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ جی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کیجئے، انشاءاللہ قرض اتر جائے گا ماشاءاللہ۔ دوسرے اسلائی میں تھے سر درد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ سر میں درد رہتا ہے، تو سر درد کے لیے اگر کسی کے پورے سر میں درد رہتا ہو 7 مرتبہ سورہ ناس، سورۃ الناس یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے اور سر پہ اس طرح پھیر لیجئے۔ 1 مرتبہ میں اگر درد ختم نہ ہو تو دوبارہ یہی سورۃ الناس یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے
اور دوبارہ اسی طرح سر پہ پھیلیے. تیسری بار یہ عمل کرنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہ جو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ بتایا نا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ درد شقیقہ، جی یا درد شقیقہ کہتے ہیں آدھے سر کے درد کو نا. اچھا یہ جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا نا، یہ آدھے سر کے درد کے لیے بھی ماشاءاللہ مفید ہے اور پورے سر کے درد کے لیے ماشاءاللہ. اچھا یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کروں، درد سر کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہیں ناظرین، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے نا. اب کوئی ٹینشن دماغ میں آ جاتی ہے تو سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، بخار کی سی کیفیت ہوئی، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہے اس وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب سر میں درد ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، سر پر وہ پٹی باندھ لیتے ہیں، کپڑے یہ باندھ لیتے ہیں. جی تو جو اطباء حضرات ہیں نا منع فرماتے ہیں، خون کی روانی جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے اور یہ نقصان دہ. تو یہاں ناظرین اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، اللہ نہ کرے کبھی سر میں درد ہونا تو سر پر یہ پٹی نہ باندھی جائے، دوپٹہ وغیرہ جیسے باندھ لیتے ہیں، کوئی کپڑا سر کے اوپر باندھ لیتے ہیں کہ بھائی سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ بالکل بھی اس طرح نہ باندھا کریں. ماشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا، 3 دفعہ پڑھنے کا فرمایا نا، 7 مرتبہ پڑھنے، لیکن عمل 3 مرتبہ کریں، ماشاءاللہ کیسا ہی درد کیوں نہ ہو دور ہو جائے گا. مزید بھی ہے روحانی علاج. جی روزی کے برکت کے حوالے سے ایک اسلام بھائی نے کہا کہ روزی میں برکت نہیں ہے، پریشان بہت ہیں. تو اگر تو آپ کا اپنا کاروبار ہے، اپنی دکان ہے، تو آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیجئے، اور لکھنے کے بعد اس پیپر کو آپ پلاسٹک کوٹنگ کرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کے اس کاغذ کی پلاسٹک کوٹنگ کرا کے آپ اپنی دکان پر لٹکا لیجئے یا پھر گھر پہ لٹکا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا کاروبار بڑھے گا اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس میں کچھ احتیاطیں لکھنے کے حوالے سے بھی ہوں گی؟ جی جب لکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں گے تو بسم اللہ میں میم کا گول دائرہ کھلا رہے گا. اسی طرح جب اس میں جلالت لکھیں گے تو اس پر تشدید اور کھڑا زبر لگائیں گے، اور اسی طرح لفظ رحمان اور رحیم میں میم ہے تو یہ گول دائرہ بھی اس کا کھلا رکھیں. یہ اسکرین پر بھی دیکھیں ناظرین، آپ دکھائیے گا اسکرین. ہاں یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں بھی دائرے کھلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. میم کا دائرہ کھلا ہوا ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے. اسی طرح الرحمن الرحیم میں جو میم ہے ان کے بھی دائرے کھلے ہوئے. باقی رہا یہ زبر زیر پیش یہ لگانے کی حاجت نہیں ہے، اعراب لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ پر دیکھیں تشدید اور کھڑا زبر یہ آپ کو دکھا ہوگا نا، تو یہ لازمی لگائیے گا. یہ اس میں جلالت لفظ اللہ جب بھی لکھیں تو تشدید اور کھڑا زبر اس پر یہ لازمی لگائیں گے. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں جوابات نوٹ کیجیے گا. جی عدنان بھائی ہو گئے ماشاءاللہ استخارے؟ جی جنید بھائی یہ استخارے کیے ہیں. محمد اکرم بھائی کا سب سے پہلے ہم نے استخارہ کیا ہے کاروباری رکاوٹ کے حوالے سے. استخارہ کیا، استخارے میں نا کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اکرم بھائی اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت دے، کاروباری رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائے. اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سنت اور فرض کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ نے پڑھنا ہے 550 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ 550 مرتبہ پڑھیں. 41 دن تک آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی کاروباری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی. محمد راحیل بھائی کا استخارہ کیا رشتے کے حوالے سے. یہ بتا رہے تھے کہ بھئی عمر بڑھتی جا رہی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا. استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے رشتے کے اسباب بھی بن جائیں. اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے اچھا رشتہ ملنے کی. انشاءاللہ عز و جل جلد جو ہے آپ کو نیک اور اچھا رشتہ مل جائے گا. منور صدیق بھائی کا استخارہ کیا گیا. یہ بتا رہے تھے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، مختلف طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ بے اولادی کا بھی معاملہ ہے. استخارہ کیا منور بھائی کا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، اس پر عمل کیجیے گا. اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی. روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں یا صبح پڑھ لیں یا شام پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں.
سورہ یاسین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اور یہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں نا اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور تلاوت کی نیت کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. انشاءاللہ عز و جل آپ نے جو جو مسائل بیان کیے نا اللہ کے حکم سے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ظفر اللہ بھائی کا استخارہ کیا ہے، یہ بتا رہے تھے کام میں تنگی وغیرہ ہے نا، تو استخارہ کیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. کام کی تنگی کو دور کرنے کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو 300 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل 40 دن میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ثقلین مشتاق بھائی کا استخارہ کیا گیا، جاب لیس ہیں یہ بھی نا. استخارے میں جنید بھائی ان کے بھی کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے اور جاب کے کچھ معاملات ہیں، اللہ پاک کرم کر دے اور ان کی جاب لگ جائے. اچھا جاب لگنے کے حوالے سے آپ کو ایک بہترین روحانی علاج عرض کر رہے ہیں، بس آپ نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، عمل کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل الجلال والاکرام پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا ذل الجلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، خوشحالی آپ کا مقدر ہوگی اور اس وظیفے کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی. آخر میں ابو بکر صدیق بھائی کا استخارہ کیا ہم نے بے اولادی کے حوالے سے. استخارے میں ان کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بے اولادی کے حوالے سے وقتی طور پہ آزمائش ہے. ابو بکر بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی تک جتنے بھی ماشاءاللہ آپ نے استخارے کیے نا، میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے تقریباً 5-6 کے قریب استخاروں کے جوابات ماشاءاللہ ارشاد فرمائے. کسی میں ایک میں بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی بندش ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ عملیات ہیں یا جادو ہو چکے ہیں. جبکہ لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے، وہ تو اس طرح کی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، مجھ پر کاروبار نہیں لگ رہا، جاب لیس ہو گئے، جاب چھوٹ گئی ہے، ملازمت سے نکال دیا، بھئی کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہوگا. جبکہ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے. تو کیا ان میں جتنے بھی استخارے کی کسی کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا؟ جی جنید بھائی، یہ استخارے جتنے بھی کیے نا اس میں تو کسی میں نہیں تھا. پچھلے لاسٹ ٹائم ہم نے جب سلسلہ کیا تھا اس کے اندر آیا تھا جادو کے حوالے سے، تو وہ ہم نے بتایا بھی تھا. تو اگر جادو آتا ہے، عملیات آتا ہے یا اثرات وغیرہ آتے ہیں تو یہ ہم بتاتے ہیں، مگر اس میں کسی میں نہیں آیا. اس میں کسی اچھا جادو نہیں ہے، بندش نہیں ہے، تو پھر کیا معاملات ہیں؟ وقتی طور پر آزمائش. اچھا آزمائش والا معاملہ جنید بھائی ایسا ہی ہے کہ بھائی وہ کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بھی کام شخص کرتا ہے تو وقتی طور پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو بس یہ آزمائش ہوتی ہے اور جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آزمائش دور ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین عرض کرنے کا مقصد دیکھیں یہ ہے کہ یہ عروج و زوال، یہ نشیب و فراز، یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. بھئی اچھے دن بھی تو ماشاءاللہ دیکھیں ہیں نا، ایک وقت ایسا تھا کہ کام آپ کا اچھا چل رہا تھا، ایک وقت ایسا تھا آپ کی جاب بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اچھے دن بھی تو گزارے ہیں نا، تو کبھی کے دن بھلے تو کبھی کی راتیں بھلے. تو بہرحال شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، اس طرح کے خیالات، اس طرح کی سوچیں اپنے ذہن میں نہ لائیں. دیکھو ہوتا ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، جادو ہو جاتا ہے، عملیات بھی ہو جاتے ہیں، بندشیں بھی کروا دی جاتی ہیں، بندشیں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے نا. بھائی ایک شخص سے پوری رات جاگتا ہے، صبح اٹھ کر وہ بولے کہ میرے سر میں درد نہ ہو، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب پوری رات جاگ کر صبح تو سر میں درد ہوگا نا، نیند پوری نہیں ہوگی. تو اسی طرح ظاہری معاملات کو بھی ہم دیکھیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا علاج، جس کا حل خود ہمارے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے. فرائض و واجبات کی پابندی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. ایک بات یاد رکھیے گا، اب جہاں آپ جاب کر رہے ہیں، آپ اپنا کاروبار، اپنا بزنس لے کر چل رہے ہیں نا، شرعی تقاضوں کے مطابق دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ آپ اپنے کام کو لے کر چلے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کبھی ناکامی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کامیابی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ الکریم آپ بہت اچھا، آپ کے ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اللہ نے چاہا تو. دیانت داری، امانت داری، خلوص، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، تو یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں نا. اور شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں گے تو ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اچھا اگر ایسا بھی کر لیا جنید بھائی کہ ایسے مقامات پر ہم چلے جائیں جہاں پر جو ہے نا قبولیت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں، تو اس کا کوئی ذریعہ دعوت اسلام؟ ہاں ماشاءاللہ، دعاؤں کے، نیک لوگوں کی صحبت میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، ان سے دعائیں کروائیں. بہرحال یہ ایک میسیج آیا ہے، سرکار اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں. یہ بنت محمد ارشاد ہے، میرے والد صاحب کو جگر کا کینسر ہے، دعا بھی فرمائیں، کوئی اس حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. کینسر کے لیے اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا ہو تو اس کے لیے سورہ مریم
یہ ایک مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 بار درود ابراہیم یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلا دیجئے. وقفے سے یہ پانی آپ پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. صحیح. یہ نسیں چڑھ جاتی ہیں، نس چڑھ جانے کا بھی کوئی وظیفہ ہے جسم کی؟ جیسے کوئی نس چڑھ گیا، بیٹھے ہوئے بیٹھ کر ایک دم کھڑے ہوئے تو نس چڑھ جاتی ہے پاؤں کی کمزوری کی وجہ سے، تو اس کا دیکھیں جب بھی اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے نا کہ نس چڑھ جائے، 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ دم کر دیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. آئیے ناظرین شامل کرنے لگا ہوں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز دیجیے گا. جی میرا نام احمد علی ہے. میرا اطلاع یہ ہے کہ میری دل بہت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. یہ دل کمزور ہے. نیکسٹ کال. میں نے اپنی خالہ کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام نذیرہ مائی ہے اور ان کی والدہ کا نام زیب الہی ہے. یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، کمزور بھی بہت ہیں. ان کا استخارہ کر دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کروا دیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام فرحان ہے اور میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. مجھے نا 3-4 سال سے نا تقریباً ذہنی دباؤ، کبھی دل کو کبھی دماغ کو اور کبھی جسم کے اندر اتنی کہ سڑن پیدا ہوتی ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ استخارے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ بیماری ہے یا تویز ہے یا کوئی مسئلہ ایسا. اللہ پاک آسانی فرمائے. جی بالکل. نام نوٹ کر لیا نا ان کا؟ کر لیے. صحیح ہے. استخارہ ان کا فرمائیے. میں آپ کو ایک مشورہ دوں، جو ذہنی دباؤ جو اس وقت کیفیت ہے نا، مجھے آپ کے انداز گفتگو سے بھی ایسا لگ رہا تھا واقعی آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں. آپ 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر کے، بلکہ 12 دن مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی الحمدللہ عز و جل. ذہنی طور پر آپ مضبوط ہو جائیں گے. ذہنی دباؤ جو ایک ڈپریشن والی کیفیت ہے نا، جو ایک ذہنی دباؤ طاری ہے دماغ پر، اس سے الحمدللہ عز و جل نکل جائیں گے اور بالکل ایک دم آپ فریش ہو جائیں گے ماشاءاللہ. ضرور مدنی قافلے میں سفر کیجیے گا. مقام تبدیل ہوگا، آب و ہوا آپ کی چینج ہوگی، لیکن نیت یہ نہیں ہو میں گھوموں گا پھروں گا تو دماغ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. نیت ہو علم دین حاصل کرنے کی. ضمناً تو ماشاءاللہ یہ آپ کو برکتیں مل ہی جائیں گی. تو ضرور مدنی قافلے میں سفر کیجیے گا. سافروا تصحوا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. سفر کے ذریعے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے نا. تو ضرور مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی کیفیت یہ بہتری کی طرف آ جائے گی. باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میری نظر کمزور ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کا مجھے وظیفہ بتا دے کہ نظر اگر کمزور ہو تو پھر کوئی ایسا وظیفہ جس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں فائدہ پہنچے. صحیح انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میرا ایک بھائی ہے محمد عامر، اس کی والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم. اس کا ڈیری فارم ہے، لیکن ہر 3 ماہ بعد ہر ایک گائے مر جاتی، کافی نقصان ہوتا ہے. برائے کرم استخارہ کر دیں یا کوئی روحانی علاج پر. جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں آپ کے بھائی محمد عامر کا، اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. استخارے فرما لیجیے حضرت آپ. ناصر بھائی اگر دل کمزور ہو، دل گھبراتا ہو، بعض اوقات دلی طور پر لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، تو اس حوالے سے مضبوطی کے لیے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ اعصابی ہمارا جو ایک نظام ہے وہ بھی مضبوط رہے اور دل بھی مضبوط ہو جائے، ڈر خوف یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ ڈر خوف بھی ختم ہو جائے اور دل بھی مضبوط ہو. تو دل آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا مضبوط ہو جائے. دل اگر کمزور ہے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھیے اور 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے دل پہ آپ دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل دل کی جو کمزوری ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، دل آپ کا مضبوط ہوگا. دوسرا، دن میں کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل خوف، ڈر اور اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوگی اللہ کے کرم سے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، نظر کی کمزوری کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ نظر بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہے ان کی. اگر کسی کی نظر کمزور ہو، اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہے کہ جو ہے زیادہ دور تک دیکھ بھی نہیں پاتے، تو اس کے لیے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہترین روحانی علاج ارشاد فرمایا ہے
کہ ہر نماز کے بعد جیسے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی کے آخر میں یہ کلمہ جو ہے 11 مرتبہ اس طرح پڑھیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں آنکھوں پہ رکھیے اور اسی کلمے کا تکرار کیجیے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، 11 مرتبہ پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ دم کریں اور آنکھوں پہ اس طرح پھیر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں آپ کی نظر تیز ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. ماشاءاللہ. بلکہ اس کی تو ایک اور فضیلت میں عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابینا بھی اس وظیفے پر عمل کرے نا، وہ بھی اکھیارا ہو جائے، اس کی بھی ماشاءاللہ آنکھیں آ جائیں گی. ایسا پاورفل، ایسا زبردست ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے. جی مزید بھی تھے. یہ گائیں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیری فارم ہے، وہ تو خیر استخارہ آپ نے کیا ہوگا، اس کا معلوم کریں گے آپ سے. جی ارشاد فرمائیے استخارہ. یہ جنید بھائی استخارہ کیا ہے سب سے پہلے نذیر ہماری کے حوالے سے. یہ بتا رہے تھے بیمار ہیں بہت زیادہ نا، تو استخارہ ہم نے کیا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کی اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے ایک وظیفہ آپ کو عرض کر دیتے ہیں، اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. اللہ پاک کا یہ نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ 115 مرتبہ پڑھ کر مریضہ کے اوپر دم کر دیا یا خود پڑھ کے مریض دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. محمد فرحان بھائی کا استخارہ کیا گیا اور ان کے استخارے میں عملیات یعنی جادو کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ عملیات سے جادو سے نجات عطا فرمائے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ عملی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، روحانی عمل ہوتا ہے، ایک جادو کے توڑ کے نام سے جو ہمارے بستے پر دیا جاتا ہے وہ بھی حاصل کر لیں. اور ایک عمل آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر سحر زدہ جادو والا شخص اپنے اوپر دم کر لے یا پانی پہ دم کر کے پی لے یا کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کاغذ کو پانی میں ڈپ کر کے وہ پانی استعمال کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو سحر سے، جادو سے، عملیات سے نجات حاصل ہوئے. اچھا، پانی میں ڈپ کر کے استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے نہانا ہے، پینا ہے، کیا کرنا ہے، چہرہ دھونا ہے؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے. ہاں، ڈپ سے مراد یہ کہ پانی میں ڈپ کرنا، ڈال دیں پانی میں لکھ کر، اب وہ پانی جو ہے استعمال کرنا. استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ پینا ہے. پینا ہے نا. ہاں جی. اب اس میں کوئی پتہ چلے اس میں پانی وہ منہ دھونا شروع کر دے، وہی پانی بتایا تھا. یہ پانی جو ہے وہ پینا ہے. پینا ہے، صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. آخر میں ہم نے عامر بھائی کا استخارہ کیا ڈیری فارم کے حوالے سے. استخارے میں کوئی عملیات اثرات ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر ان کی دکان پہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ان کا ڈیری فارم ہے نا. ڈیری فارم. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ان کا جو ڈیری فارم ہے نظر بد کا اشارہ. نظر بد کا اشارہ. اچھا، نظر بد ان کے ساتھ ہے یا ان کے جانور بھی بتا رہے ہیں کہ وہ انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں جانور، تو یا جانوروں پر نظر بد لگ جاتی ہے، ان کے کام کاج پہ نظر بد ہے. اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں. ایک تو وہ خود ہیں، دوسرا ان کی جگہ ہے دکان، تیسری ہے ان کے جانور. تو نظر بد کس کے ساتھ ہے؟ اچھا، عامر بھائی کا کاروبار ہے یہ. ٹھیک ہے، تو عامر بھائی کے کاروبار کے حوالے سے ہم نے استخارہ کیا تو نظر بد ان کے کاروبار پہ آئی. صحیح ہے نا. ہم نے عامر بھائی کے لیے استخارہ نہیں کیا، ان کے کاروبار کے لیے کیا. کاروبار کی کیا تو کاروبار میں نظر بد آ رہی ہے. تو پتہ چلا بھائی دکان پر اور جو جانور وغیرہ اس کے اوپر نظر ہے. صحیح ہے نا. جانوروں پر بھی نظر ہے. اچھا، ویسے اپنی تو چلو سنتے ہیں ہم کہ اپنی تو نظر اتار لیتے ہیں، جانوروں کی نظر اتارنے کا بھی کوئی ہے عمل ایسا، کوئی ایسا ٹوٹکا وغیرہ کہ جانوروں کی بھی نظر اتارنے؟ الحمدللہ میرے شیخ طریقت نے بہت کچھ نوازا ہے. ان میں سے یہ بھی ایک وظیفہ ہے، 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر جس جانور کے اوپر دم کر دیا ہے نا تو وہ جانور ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، فساد سے، یہاں تک کہ نظر بد سے بھی نجات. 49 مرتبہ پڑھ کے دم. 49 مرتبہ 49. صحیح. اب ڈیری فارم میں تو چلو میں اس سے متعلق ایک سوال میں اور آپ سے کر لوں. جی ہو سکتا ہے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے. ماشاءاللہ آپ جیسے جانور ہیں نا، تو بکریاں بھی پالتے ہیں، کوئی بھینسیں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایسا کہ دودھ بڑھ جائے اور دودھ میں اضافہ ہو جائے، زیادہ دودھ دینے لگ جائے، پڑھ کر بھائی چلو جانوروں پر دم کر دیتے ہیں. جی جی جی، یہی وظیفہ جو ہے 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے گا جانوروں کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں یہاں ایک بات میں اور آپ کو عرض کرتا چلوں، روحانی علاج کے بستوں سے ان کے تعویذات وغیرہ بھی آپ حاصل کیجیے گا. ماشاءاللہ جانوروں کی حفاظت کے لیے جانوروں کو نظر بد نہ لگے، اور وظیفہ تو ماشاءاللہ آپ کو بتا دیا گیا، وہ پڑھنا ہے آپ نے، اور نظر بد نہ لگے اس کے لیے ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین کے. شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، کیونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، میں کوشش کروں گا جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج
میں عرض کرتا چلوں یہ ایک میسیج آیا کہ گھریلو ناچاکی اور شوہر کی بے رخی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. شاید نام تو خیر آپ نے نہیں بتایا, شاید آپس میں تھوڑی سی ناچاکی کے معاملات ہوں گے. میاں بیوی کے درمیان اگر بے رخی کے معاملات ہوں, نہ اتفاقی ہو چکی ہو, تو لیجئے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا یہ وظیفہ نوٹ کیجئے. رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یا مانع یا معطی, یہ 20 مرتبہ پڑھ لیں آپ. یہ 2 اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نام ہے. انشاءاللہ الکریم آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ مجھے دانہ نکلا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بغیر آپریشن صحیح نہیں ہوگا, آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے. 3 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر یا رقیب پڑھ کر آپ اس دانے پر دم کریں, انشاءاللہ الکریم یہ دانہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ ایک میسیج ہے کہ میری بہن کا نام پر ہے. اچھا کچھ دنوں سے بہن کی آنکھ میں تکلیف ہے, دھندلا سا نظر آتا ہے, روحانی علاج بتا دیں. ابھی ہمارے ناصر بھائی نے ماشاءاللہ ایک وظیفہ بتایا تھا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا, اور پھر اس میں ولا یعودہ حفظہما, یہ 11 مرتبہ فرمایا تھا نا, 11 مرتبہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے امراض دور ہو جائیں گے. نماز میں دل لگنے کا وظیفہ بتا دیں, آپ سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یا باعثو یہ پڑھا کریں. اچھا اسی طرح یہ ایک میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن, ان کی تقریباً عمر 20 سال ہے, ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, ماتھا خالی ہو چکا ہے, برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں. سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر دم کر کے یہ دم کیا ہوا تیل سر کے بالوں میں لگائیں, انشاءاللہ الکریم بال گرنا بند ہو جائیں گے. قرآن پاک یاد رکھنے کا کوئی روحانی علاج بتائیں. روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کریں, روزانہ پڑھیں, جی انشاءاللہ الکریم قرآن پاک یاد رہے گا. اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ ایک میسیج ہے کہ میری زوجہ کو کافی عرصے سے جوڑوں کا درد ہے, کافی علاج کروایا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی روحانی علاج بتائیں. یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ کی زوجہ پڑھتے رہا کریں. میرے ابو کے پاس پیسے ہیں, ہاں اس کے باوجود کوئی کاروبار نہیں کروا کر دیتے. اچھا شاید والد صاحب آپ کو کاروبار نہیں کروا کر دیتے, والد صاحب کے پاس پیسے بھی ہیں, تو بہرحال دعا بھی کریں, والد صاحب کی ایسی خدمت کریں, ایسی ان کی دل جوئی کریں کہ وہ آپ سے بس نوازشات آپ پر ہو جائے نا, سبحان اللہ, ایسی خدمت کریں. زور زبردستی بے رخی کے معاملات اس طرح کے نہیں ہونا چاہیے. دعا بھی کریں اور والدین کو راضی رکھنے کی کوشش بھی کریں. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے. مزید بھی آپ کے میسیج ہیں ناظرین, لیکن اب وقت اختتام کی جانب ہے. ناظرین ایک بات اور یاد رکھیے گا, دیکھیں جن کے وظائف بتائے گئے, جن کے استخارے کیے گئے, اور کوشش کریں کہ پراپر مستقل اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے شعبہ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی آپ رابطہ کریں, تعبیرات عطاریہ بھی حاصل کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کا روحانی علاج بھی مکمل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے جائیں گے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے, اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. کئی ناظرین نے میسیجز بھی کیے ہیں, کالز بھی آتی ہیں دعاؤں کے حوالے سے, اور دعا کے ذریعے بھی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں, مسائل حل ہو جاتے ہیں. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یا ارحم الراحمین, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, اہل و عیال, رشتہ دار, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما.
یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا اللہ پاک جو والدین اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے منتظر ہیں، یا اللہ انہیں بھی نیک صالح رشتے عطا فرما، سب کی رکاوٹیں بندشوں کو دور فرما دے، ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے. یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے. ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. جن کے بچے نافرمان ہیں اللہ ان کے بچوں کو مطیع فرما بردار بنا دے. یا اللہ جو جادو جنات شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.